السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو میڈیم سائنس سیکنڈ سائنس کا دوم کا مارچ 2030 کا سالٹ پیپر ہے، کوشچن آنسر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارٹ 2 2023 مارکس 40۔ سوال نمبر 1 کا یہ ہے، صحیح متبادل لکھیے۔ پہلا ہے، کون سے آثاری اعضاء انسان کے جسم میں نمودار ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، اپینڈکس۔ دوسرا ہے، جنسی تولید کی قسم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، زواجوں کی تشکیل۔ تیسرا ہے، مندرجہ ذیل جانداروں میں سے اعلیٰ ثانوی صارفین الگ لکھیے۔ اس کا صحیح جواب ہے اے، باز۔ چوتھا ہے، کوئنہ ڈیم کی ہائیڈرو الیکٹرک گنجائش کتنی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، 1960 میگا واٹ۔ پانچواں ہے، دو جانبی تشاکل والے جاندار کا نام لکھیے۔ اس کا صحیح جواب ہے بی، انسان۔ سوال نمبر 1 کا بی ہے، مندرجہ ذیل ہدایت کے مطابق سوالات حل کیجیے۔ پہلا ہے، مندرجہ ذیل بیان صحیح ہے یا غلط لکھیے۔ راستے پر سیلفی یعنی حادثے کو دعوت دینا، اس کا جواب ہے صحیح۔ دوسرا ہے، مندرجہ ذیل صحیح تعلق جوڑیے۔ انسولین، ذیابیطس، انٹرفیران، کینسر۔ تیسرا ہے، چمگاڈر کو کون سی جماعت میں رکھا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پستانیے۔ چوتھا ہے، مناسب جوڑی لگائیے۔ جنگلات کے تحفظ کا قانون، اس کا صحیح جواب ہے 1980۔ پانچواں ہے، مندرجہ ذیل خاکے میں نشاندہی کیے ہوئے حصے کا نام لکھیے۔ اس کا صحیح جواب ہے انسانی جبڑا، دانت، داڑھ۔ دوسرے کا یہ ہے، سائنسی وجوہات لکھیے۔ کوئی 2-4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، کبھی کبھی اعلیٰ حیوانات اور نباتات غیر آکسیجنی تنفس انجام دیتے ہیں۔ دوسرا، نیوکلیائی جوہری انشقاق میں توانائی کو قابو میں کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، نباتات کے پھول جنسی عمل تولید میں حصہ لیتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، جب اطراف کے ماحول میں آکسیجن کی مقدار میں تخفیف ہو جاتی ہے تب آکسیجنی تنفس کو انجام دینے میں دقت پیش آتی ہے۔ اس حالت میں اپنی بقا کو قائم رکھنے کے لیے اعلیٰ نباتات غیر آکسیجنی تنفس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے، چند جانوروں کی نسیجیں آکسیجن کی کمی ہونے پر غیر آکسیجنی تنفس کے فعل کو انجام دینے لگتی ہے۔ دوسرا سوال کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، جوہری انشقاقی عمل میں ایک زنجیری تعامل ہے۔ دوسرا، جوہری توانائی مرکز میں ان تعاملات کو بہت احتیاط کے ساتھ قابو میں رکھا جاتا ہے۔ تیسرا ہے، اگر جوہری تعاملات کو کنٹرول نہ کیا جائے تو غیر منضبط طریقے سے زیادہ نیوٹران پیدا ہوتے جائیں گے۔ چوتھا ہے، ہر نیوٹران پھر انشقاقی عمل میں حصہ لے کر مزید نیوٹران پیدا کرے گا۔ پانچواں ہے، اس قسم کے غیر منضبط زنجیری تعامل سے خطرناک حادثہ ہونے کا امکان رہتا ہے، اس لیے جوہری توانائی کے مرکز میں جوہر کے انشقاق کے عمل کو قابو میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرے سوال کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، پھول میں نر اور مادہ دونوں زواجے تیار ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس مقصد کے لیے پھول میں نرکوٹ اور مادہ کوٹ کے لازمی حلقے موجود ہوتے ہیں۔ تیسرا، پھول میں دوہری بار آوری کا عمل ہوتا ہے۔ پھول سے ہی بیج اور پھل تیار ہوتے ہیں، اس لیے پھول نباتات میں جنسی تولیدی عمل کی فعالی اکائی ہے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، مندرجہ ذیل کے جوابات لکھیے۔ کوئی 3-6 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، مختصر نوٹ لکھیے۔ ماحول کا تحفظ۔ دوسرا، نخائی اور غیر نخائی کے درمیان فرق بتائیے۔ پہلے کا جواب ہے، انسان کے ذریعے پیدا کیے گئے قدرتی اسباب کی وجہ سے زمین پر بے شمار ماحولی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ان مسائل کی بنا پر زمین پر جانداروں کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ ان جانداروں کو بچانے اور ماحولی توازن برقرار رکھنے کے لیے ماحول کے تحفظ کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ماحول کو بچایا نہیں گیا تو انسانی زندگی کا معیار اور صحت کی تنزلی ہوگی۔ ماحول کے تحفظ کے لیے سرکاری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سمت میں سرکار نے کئی قوانین بنائے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ماحول کے تحفظ کے لیے UNEP نامی ادارہ قائم کیا ہے۔ ماحولی تحفظ کی تحریک میں ہر عام و خاص کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ اسکولی سطح سے بچوں کے دماغ میں ماحول سے متعلق مثبت نقطۂ نظر، محبت، معلومات جیسے اقدار پیدا کرنے چاہیے۔ ماحول کا تحفظ ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ قدرتی وسائل کا منصوبہ بند طریقے سے استعمال کرنا
ماحول کے تحفظ کا ایک طریقہ ہے۔ تیسرا ہے مندرجہ ذیل خالی دائروں میں صحیح جواب لکھیے۔ ساخ خلیے کا استعمال، اس کا جواب ہے سیل تھراپی، اعضا کی پیوند کاری، تجدید تھراپی، خون کے خلیات پیدا کرنا۔ چوتھا ہے آفات کے انتظام کے کوئی دو مقاصد لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آفت کے دوران انسانی سماج میں ہونے والے جانی نقصان کو دور کرنا اور ان کا بچاؤ کرنا۔ دوسرا، آفت زدہ لوگوں کو مناسب طریقے سے اشیاء مہیا کر کے آفت کی شدت اور آفت کے بعد ہونے والے درد دور کرنا۔ تیسرا ہے آفت زدہ انسانی زندگی کو دوبارہ معمول پر لا کر اس علاقے کی انسانی زندگی کو پہلی حالت میں لے آنا۔ چوتھا ہے آفت زدہ لوگوں کی بازآباد کاری مناسب طریقے سے کرنا۔ پانچواں، آفتوں پر تحفظی طریقوں کی منصوبہ بندی کر کے مستقبل میں ایسی آفتوں کی ضرب نہ پہنچے یا آفتیں آئیں تو ان کی شدت میں کمی کی فکر کرنا۔ پانچواں سوال ہے اگر ایتھنال کو پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ملایا گیا تو اس کے فائدے۔ اس کا جواب ہے جب صرف پیٹرول یا صرف ڈیزل کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے تو فضا یا ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایندھن غیر تنزل پذیر ایندھن ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذرائع بھی محدود ہیں، ان کے ذخیرے چند سالوں بعد ختم ہو جانے والے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ایتھنال ملانے سے آلودہ اجزاء جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن اور ہائیڈرو کاربن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ایتھنال ملانے سے مہنگی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہوتی ہے۔ ایتھنال بغیر دھوئے کے ساتھ جلتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے کوئی 5-15 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے ڈارون کا قدرتی انتخاب کا نظریہ۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے جانداروں کی مختلف انواع کے لگاتار گہرے مشاہدے کے بعد چارلس ڈارون نے اپنا شرح آفاق قدرتی انتخاب کا نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق جو جاندار قابل ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے۔ اس بیان کو ڈارون نے شائع کروایا۔ دوسرا ہے ڈارون کے مطابق جاندار کثیر تعداد میں بچے پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان غذا، ساتھی بنانے وغیرہ میں مقابلہ آرائی ہوئی ہے۔ صرف وہی جاندار اپنے وجود کو قائم رکھتے ہیں جن میں بہتر توافقی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ جن جانداروں میں توافقی خصوصیات موجود نہیں ہوتی وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ہے قدرتی انتخاب صرف قابل انواع کو منتخب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جن جانداروں میں اپنی بقا کے لیے توافقی خصوصیات موجود نہیں ہوتی ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ منتخب شدہ قابل جاندار تولید کے عمل سے اپنے نمایاں خصوصیات کے ساتھ نئی انواع پیدا کرتے ہیں۔ چوتھا ہے ڈارون نے اپنی نظریات کو اوریجن آف اسپیشیز نامی کتاب میں شائع کروایا۔ تیسرا سوال ہے ماحولی نظام پر اثر انداز عوامل لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ماحول پر حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء اثر انداز ہوتے ہیں۔ غیر حیاتی اجزاء میں طبعی اور کیمیائی اجزاء ماحولی حالت میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسرا ہے غیر حیاتی اجزاء قدرتی یا انسان کی پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیسرا مختلف جانداروں کے درمیان مختلف قسم کے باہمی تعلقات سے بھی ماحول متاثر ہوتا ہے۔ چوتھا ہے قدرتی آفات جیسے زلزلہ، جنگل کی آگ، طوفان، بادل کا پھٹنا، قحط سالی وغیرہ سے ماحول میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پانچواں جنگلات کی بربادی، شہروں کو آباد کرنا، تعمیراتی سرگرمیاں وغیرہ انسانی سرگرمیاں ہیں جو ماحولی نظام کو مستقل نقصان پہنچاتی ہے۔ انسانوں کے ذریعے پیدا ہوئے اثرات کی وجہ سے ماحول میں بڑے پیمانے پر تغیرات ہو سکتے ہیں۔ چوتھا ہے مندرجہ ذیل شکل کا مشاہدہ کر کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ نقطہ بی کے تعلق سے کتنے پانی کی توانائی بالخواہ کی تبدیلی برقی توانائی میں ہوگی؟ اس کا جواب ہے جب نقطہ بی پر موجود بند کھڑکی کو کھولا جاتا ہے تو آبی ذخیرہ کا پانی ٹربائن کی جانب بہنا شروع ہوتا ہے۔ جمع شدہ پانی کی توانائی بالخواہ اس کی توانائی بالحرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح صرف کھڑکی سے باہر خارج ہونے والے پانی کی توانائی بالخواہ ہی توانائی بالحرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بی ٹربائن تک پانی کو پہنچانے والا راستہ نقطہ اے کے مقام سے شروع ہو تو برقی توانائی کی پیداوار میں کیا اثر ہوگا؟ سی ٹربائن تک پانی کو پہنچانے والا راستہ نقطہ سی کے مقام سے
شروع ہو تو برقی توانائی کی پیداوار پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ بی کا جواب ہے اگر ٹربائن تک پانی کو پہنچانے والا راستہ نقطہ اے کے مقام سے شروع ہو تو پانی بہت رفتار کے ساتھ ٹربائن کی جانب بہنا شروع ہوگا، کیونکہ نقطہ اے بی کی بنسبت زیادہ اونچائی پر ہے، اس لیے پانی کو زیادہ تیز رفتار حاصل ہوگی۔ اس کی وجہ سے ٹربائن کے بلیڈ میں گھومنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور برقی توانائی کے حصول میں بھی اضافہ ہوگا۔ تیسرے کا جواب ہے اگر ٹربائن تک پانی پہنچانے والا راستہ نقطہ سی کے مقام سے شروع ہو تو برقی توانائی کی پیداوار پر کافی حد تک اثر پڑے گا۔ نقطہ سی کی اونچائی ٹربائن تک پانی لے جانے والے پائپ کی اونچائی سے کم ہے، اس کی وجہ سے پائپ میں پانی کے بہاؤ میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی اور پانی کی توانائی بالحرکت میں بھی تخفیف ہوگی، جس کی بنا پر ٹربائن کے بلیڈ بہت ہی کم رفتار سے گھومنے لگیں گے اور نہایت ہی کم مقدار میں برقی توانائی پیدا ہوگی۔ چھٹا ہے مندرجہ شکل مکمل کیجیے جو افزائش نسیج کے مختلف اعمال کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا جواب ہے افزائش نسیج، منبع نبات کا تنا، بسلیہ، ابتدائی علاج، افزائش کثرت کاری، جڑ، دودھ کی ابتدائی تقویت وہی، ثانوی تقویت دہی۔ ساتواں حیاتی کمیوں سے کون کون سے ایندھن حاصل کیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے حیاتی کمیوں سے حیاتی گیس، حیاتی ڈیزل حاصل کیے جاتے ہیں۔ جانور کے گوبر سے اور گوبر کی تخمیر سے میتھین گیس حاصل ہوتی ہے، میتھین سے میتھنول حاصل کیا جاتا ہے، گنے اور گنے کے میل سے ایتھنول حاصل کیا جاتا ہے، کچھ بیجوں سے ایتھنول حاصل ہوتا ہے۔ بعض ممالک میں ایسے مخصوص بیج اگائے جاتے ہیں جن سے میتھین اور حیاتی گیس حاصل ہوتی ہے۔ آٹھواں ہے مندذیل الفاظ میں دیے گئے جن کی مدد سے پیراگراف مکمل کیجیے۔ دلی 12/2005 فوج قومی آفت بچاؤ اور راحت سینٹرل ریزرو فورس 2015 قومی آفت تعاون فورس NDRF کا قیام آفت کے حسن انتظام قانون 2005 کے تحت عمل میں آیا۔ اس فورس کی ٹکڑیاں فوج میں کام کرتی ہیں، پورے ملک میں اس کی 12 ٹکڑیاں کام کر رہی ہیں۔ اس کا صدر دفتر دہلی میں ہے۔ ہر ریاست میں سینٹرل ریزرو فورسز کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ مہاراشٹر میں سینٹرل ریزرو فورس کی مدد سے قومی آفت تعاون فورس کا کام جاری ہے۔ اس فورس میں شامل فوجی ملک بھر میں بادل پھٹنے، چٹان کھسکنے، عمارت گرنے جیسی کئی آفتوں سے بچاؤ اور راحت کے عظیم کام انجام دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل سوالات میں سے کوئی ایک سوال حل کیجیے 5 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات خاکے کی مدد سے حل کیجیے۔ حیض کے دور کا کتنے دنوں کا وقفہ ہوتا ہے؟ کتنے دنوں میں حیض کا دور آتا ہے؟ اس میں کون سے تولیدی اعضاء حصہ لیتے ہیں؟ بیضہ دان کو بننے کے لیے کتنے دنوں کا وقفہ ضروری ہے؟ بیضہ دان سے بیضے باہر نکلنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ پہلے کا جواب ہے 1 سے 5 دنوں تک ماہواری جاری رہتی ہے۔ دوسرے کا جواب ہے 14ویں یا 15ویں دن تشکیل بیضہ کا عمل ہوتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے کارپس لوٹیم حیض کے 28ویں دن تک فعال حرکت میں رہتا ہے۔ اس عرصے میں منوی اور بیض خلیہ میں ملاپ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کارپیس لوٹیم کی تنزلی ہوتی ہے۔ کارپس لوٹیم اسٹروجن اور پروجسٹرون جیسے محرکات کا افراز کرتا ہے۔ چوتھے کا جواب ہے حیض کے دور میں رحم اور بیضہ دان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہے۔ پانچویں کا جواب ہے حیض کے دور میں 5 سے 14 دن کے وقفے میں رحم کے اندرونی تہہ غشائی استر کی دوبارہ تشکیل ہوتی ہے۔ چھٹے کا جواب ہے غشائی استر یا رحم کی اندرونی سطح میں غدود کے محرکات کے افراز کا وقفہ 15ویں دن سے 28ویں دن کے درمیان ہوتا ہے۔ شراب اور تمباکو کا مسلسل استعمال، اس ایپ سے سائبر جرم ہونا ممکن ہے۔ ناقابل علاج مرض، تناؤ کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے ضروری، دوسروں کو عزت دینا، کھانا پکانے کا ہنر۔ پہلے کا جواب ہے لام لت، دوسرے کا جواب ہے فیس بک
تیسرے کا جواب ہے ایڈز، چوتھے کا جواب ہے مقوی غذا، پانچویں کا جواب ہے سماجی صحت، اور چھٹے کا جواب ہے پکوان۔ درسی کتاب صفحہ نمبر 100 پر اس کے جوابات دیے گئے ہیں، آپ چاہے تو چوتھے کا جواب وہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔